بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور جو اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے سننے والے میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دوست ہیں، اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اس میں انسان کے لیے بہت سے نمونے ہیں اور سبق ہیں تاکہ اس انسان کی آنکھیں کھل جائیں اور یہ دنیا جہاں، یہ کائنات، یہ ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے اور انسان صرف اللہ کے لیے بنا ہے۔ انبیاء کی محنت بھی یہی ہوتی تھی کہ وہ آ کر انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، یہی محنت اور کوشش ہوتی تھی۔ پھر وقتاً فوقتاً انبیاء بتاتے رہتے تھے حالات و واقعات جو آنے والے ہیں، جن کو پیشن گوئیاں کہتی ہیں، اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید الرسل ہیں اور فخر الرسل ہیں، تو انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ قرب قیامت میں، جیسے گزشتہ جمعہ میں نے بات عرض کی تھی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ جمعہ ہے، یہ موضوع ہے، یہ دجال کے بارے میں ہے، کیونکہ مختلف لوگوں کے ذہن میں مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ جو صحیح احادیث ہیں، جو تواتر سے روایات آئی ہیں، بلکہ امام بخاری نے تو ایک باب باندھا ہے اس کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام نبی اس فتنے سے پناہ مانگتے ہوئے، وہ جو ہے نا ان کے حالات آتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر صحابہ کرام کو دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تلقین کی، سبق دیا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ یہ دجال کیا ہے؟ سوالات ہوتے ہیں نا کہ یہ دجال آخر کیا ہے؟ آیا یہ جنات میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے؟ تو دجال کے بارے میں ویسے تو بہت سی روایات بھی ہیں اور علماء کا اس میں مختلف جو ہے نقطہ نظر ہے، اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہوگا۔ اور اس کا جو نام ہے دجال، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، دجل سے ہے۔ دجال بہت زیادہ جھوٹا، فریبی، چال باز، مکار۔ دجل کہتے ہیں لپیٹنے کو، چھپانے کو، چال بازی کو۔ تو دجل جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، لپیٹنے کو بھی کہتے ہیں، چھپانے کو بھی کہتے ہیں، چال باز کو بھی کہتے ہیں، مکار کو بھی کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عرف عام میں یہ بات مشہور ہے کہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ جھوٹا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو مجھے دجال لگتا ہے۔ مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن غصے میں اگر کوئی زیادہ جھوٹا بندہ ہو اور اپنے دکان میں زیادہ جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، تو کیا کہتے ہیں اسے؟ کہتے لگتا ہے تو دجال کی روح تیرے اندر آ گئی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دجال دجل سے ہے۔ اب یہ کیوں آیا لپیٹنا، چھپانا؟ یہ جو اس کا لغوی معنی ہے، کیونکہ وہ حق کو باطل میں لپیٹ دے گا، حق کو باطل میں چھپا دے گا۔ انتہائی مکار، انتہائی جھوٹا، کذاب آدمی ہوگا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا، جو بھی اب ظاہر ہے وہ یہود کے نزدیک ان کا مسیحا ہے، ان کو نجات دہندہ ہے ان کا، تو وہ ان کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور یہ جتنے حالات اب خراب کیے جا رہے ہیں،
اور غزہ کی پٹی، اور یہ سارا ان کی تاریخ میں ہے کہ ان کے لیے ایک میدان ہموار کیا جا رہا ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اور اس دجالی ریاست کی جو بنیاد ہے 1288 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، 1288 عیسوی میں۔ 1924 میں سلطنت عثمانیہ کو مختلف سازشیں کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا، اور یہ روئے زمین پر مسلمانوں کی آخری خلافت تھی۔ اس کے بعد کوئی خلافت نہیں ہے۔ اب افغانستان میں محنت شروع ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ تو جیسے ایک عالمی خلافت ہوتی ہے نا، تو جیسے ہی 1924 میں سلطنت عثمانیہ کو گرا دیا گیا تو اس کی بنیادیں شروع ہو گئیں۔ تو اب ان کی پوری کوشش ہے، ہم تو دجال کہتے ہیں لیکن وہ اپنا مسیحا مانتے ہیں ان کو، یہود، کہ وہ ہمارے نجات دہندہ ہوں گے اور ہمیں اس میں ترقی ملے گی، ہماری حکومت اوپر جائے گی، ہمیں کامیابی ملے گی۔ جیسے ہم حضرت مہدی اور عیسیٰ السلام کا انتظار کریں، وہ بھی اسی طرح کریں گے۔ اس لیے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں غزہ میں، فلسطین میں، کیونکہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سارا سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ دوسری بات ہے، آیا دجال ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ایک جزیرے میں گیا، بھٹک گیا، وہاں پہ جو ہے نا ان کے جو جساسہ تھا اس سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر، اس وقت مسلمان نہیں تھے، آ کر پھر مسلمان ہوئے۔ پھر حضور نے خوشی سے کہا کہ جو میری پیشن گوئی ان کو خود اپنی زبانی بتاؤ۔ تو ایک جگہ قید ہے، کہاں پہ قید ہے یہ ساری اندازے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے اس کو چھپایا ہوا ہے اس جگہ کو۔ بہرحال اب جب دجال جو ہے، دجال یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس قدر اس کا تذکرہ کیا، حدیث کی تواتر سے حدیثیں آ رہی ہیں، بڑی مضبوط روایات آ رہی ہیں، اور صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ تمام انبیاء نے اس فتنے سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے نا اس سے پناہ عطا فرمانا۔ اب اس کا کام کیا ہوگا جب دجال، اچھا اس کی ظاہری شکل تھوڑی سی بتا دوں، جو حدیث میں ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی جو بائیں آنکھ ہے نا وہ ختم ہوگی، یعنی جیسے ہوتی ہے نا۔ تو دوسرے ہے کہ دائیں آنکھ جو ہے وہ ابری ہوگی، اس کو تشبیہ دی گئی انگور کے دانے کی طرح۔ کسی کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ ذرا ابری ہوتی ہیں، ایسے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کی ایک آنکھ ایسے ہوگی۔ ایمان والے اس کو پہچان لیں گے، کافا اور را، یعنی کافر، ایمان والے اس کو دیکھ لیں گے اور وہ پہچانیں گے یہ دجال ہے۔ سب سے پہلے تو دجال کا جو کام ہوگا نا، اچھا یہ کس زمانے میں آئے گا یہ بھی ذرا بتا دوں۔ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ امام مہدی پہلے آئیں گے یا دجال، تو دجال پہلے ظاہر ہوگا، امام مہدی بعد میں آئیں گے، ان کے زمانے میں آئیں گے دجال کے۔ تو یہ جو دجال ہوگا یہ کیا کرے گا؟ یہ سب سے پہلے کہے گا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد کرتے یہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو ایک فتنہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں اس کے ساتھ کر دی ہوں گی۔ تو حدیثوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے ایک جانب باغ ہوگا، ایک جانب آگ ہوگی۔ وہ جو باغ ہوگا وہ دراصل میں آگ ہوگی، وہ جو آگ ہے وہ دراصل میں باغ ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک جانب پانی ہوگا، ایک جانب آگ ہوگی، اور جو پانی ہوگا وہ اصل میں آگ ہوگی۔ یعنی یہ فتنہ ہے ظاہر میں، اس لیے تو دجل کہتے ہیں نا، جو میں نے پہلے اس کا معنی بتایا کہ لپیٹنے والا، چھپانے والا، مکار، چال باز۔ یعنی وہ دکھائے گا ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ وہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ باغ ہے، اس کو نظر آئے گا کہ یہ باغ ہے، لیکن وہ دراصل جہنم کی آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی آزمائش ہے نا، وہ دراصل باغ ہوگا۔ یہ احادیث میں جو ہے نا، جس طرح اس کا جو وہ ایک نقشہ آیا، ایک تفصیل آئی ہے، تو یہ اس قدر ظالم ہوگا، اس قدر ظلم برپا کرے گا پوری دنیا میں، ہر شہر میں جائے گا، ہر جگہ کو تباہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پہ 2 فرشتے ہوں گے، اور راستوں میں بھی فرشتے ہوں گے۔ جبل احد کے پیچھے اترے گا لیکن اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور نہ اہل مدینہ پہ اپنا روب جھاڑ سکے گا۔ یعنی جیسے ہلاکو خان اور چنگیز خان اپنی بربریت کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے اور خونخواری کی وجہ سے ان کا ایک دہشت اور دبدبہ تھا، حتیٰ کہ
اگر ایک کمزور ایک عورت، ایک تاتاری عورت بھی باہر کھڑی ہوتی نا اور وہ 8-10 مسلمانوں کی کہتی کہ صبر، تم یہاں ٹھہرو، میں اندر سے تلوار لاتی ہوں، تمہیں مارتی ہوں، تو وہ وہیں ساکت اور جامد ہو جاتے. اس قدر روب تھا. تو اس دجال کا بھی روب ہوگا. وہ کہے گا میری بات مانو، مجھے رب مانو تو میری جنت میں داخل ہو جاؤ، نعمتیں کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، زندہ کو مردہ، مردہ کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہوئی ہیں، آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے. تو جو لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہ تو تباہ ہو جائیں گے، جو ایمان لائیں گے اس پر، اور جو مومنین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرے گا. اب بات یہ رہ گئی کہ یہ دجال جو ہے یہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا. امام مہدی سے پہلے آئیں گے، امام مہدی کا ظہور ان کے بعد ہوگا، اور آخر میں پھر جو ہے نا بالکل قریب جب دجال کا خاتمہ ہوگا تو عیسیٰ السلام نزول کریں گے. اور جیسے ہی یہ عیسیٰ السلام کو دیکھیں گے تو یہ جیسے برف پگھلنی شروع ہو جاتی ہے نا، یا نمک جو ہے نا اس میں پانی ڈالو پگھلنا، ایسے پگھلنا اور بھاگنا شروع کر دے گا، یہاں تک عیسیٰ السلام اسے قتل کر دیں گے اور کہیں گے کہ تجھے میری تلوار سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو باقی ماندہ جو یہودی ہے نا اس کے ساتھ، وہ یہود اس وقت غرقت کا جو درخت ہے اس کے علاوہ ہر پتھر، ہر درخت، ہر بوٹی، ہر کانٹا، ہر چیز کہے گی میرے پیچھے یہودی ہے. درخت کہے گا میرے پیچھے اس کو قتل کرو. تو بہرحال یہ بہت کثرت سے قتل کیے جائیں گے. اور اصفہان کا شہر ہے یہودا، وہاں پہ یہ نمودار ہوگا. اور اس کا جو عرصہ ہے نا، عرصہ 40 دن کا ہوگا. 40 دن. پہلا دن جو ہوگا، پہلا دن وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور جو دوسرا دن ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور جو تیسرا دن ہے اور 1 ہفتے کے برابر ہوگا. باقی جو دن ہیں، جو 37 دن ہیں، یہ ویسے عام نارمل دنوں کی طرح ہوں گے. تو صحابہ نے اس موقع پہ سوال کیا، قربان جاؤں میں ان کی اس طلب پہ اور اس تشنگی پہ، کہ یا رسول اللہ اب بات فتنے کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ قربان جاؤں میں صحابہ کے سوال سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اس امت پر جو تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اندازہ کر کے نمازیں پڑھو گے. ابھی بھی کچھ ملک ہیں، کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پہ جو ہے نا میرا خیال ناروے ہے، باقی کچھ ملک ہیں جہاں پہ سورج جو ہے نا 6 مہینے نکلتا ہے، 6 مہینے تو اندازے سے نمازیں پڑھتے. تو آپ بھی اندازے سے پڑھنا. تو پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر، 40 دن کل اس کی جو ہے نا یہ حکومت اور بربریت ہوگی. پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے، باقی نارمل دن ہوں گے. ہر شہر میں تباہی مچائے گا، اور ہر شہر میں لوگوں کو سونے چاندی اور چیزیں اور مادیت سے متاثر کرے گا. جو نہیں مانیں گے اس کو میں تمہیں مارتا ہوں، میں تمہیں زندہ کرتا ہوں. کچھ طاقتیں ہوں گی اللہ نے دی ہیں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں بار بار. تو لوگ اس دھوکہ میں آئیں گے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کون سے لوگ دھوکہ میں آئیں گے. اس کے کوئی بچنے کی بھی تو ہوگی نا، اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے، جن کی روح میں ایمان اتر چکا ہے، یہ لوگ بچیں گے. باقی نہیں بچیں گے کوئی بھی. جس کے دل میں ٹوٹلی دنیا کی محبت ہے، دنیا کی عظمت بھری ہوئی ہے، اور اس قدر وہ دنیا کی محبت میں دنیا نہیں کہہ رہا، دنیا کی محبت کہہ رہا ہوں. حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر خطا کی جڑ ہے دنیا کی محبت. دنیا اللہ نے دیو اچھی بات ہے، نعمت حلال کیو، اس کی محبت کہہ رہا ہوں. جب انسان اس کے محبت میں اندھا ہوتا ہے پھر کسی چیز کی بھی رعایت اور کسی کا خیال نہیں رکھتا. تو یہ لوگ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے. وہ تو پہلے سے متاثر ہوں گے، وہ ان کو خزانے بھی دکھائے گا، ان کو خدائی کے دعوے بھی کرے گا، ان کو نہریں بھی دکھائے گا، سبزہ بھی دکھائے گا، بہت سی چیزیں. تو اس لیے دوبارہ میں تھوڑا سا اس کو دہرا دیتا ہوں. اس کا جو نام ہے وہ دجال ہے، دجل سے ہے، مکار، فریبی، چھپانے والا، لپیٹنے والا. کیونکہ یہ حق کو باطل کے آگے پردے میں اور باطل کو آگے رکھ کر اس میں لپیٹ دے گا. لوگوں کا ذہن خلط ملط ہو جائے گا. خلط ملط بھی اس کا ترجمہ ہے لغوی. اور شکل اس کی بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح نکلی ہوگی، گھنے اس کے بال ہوں گے، اور چھوٹا قد ہوگا. کوئی بعض چھوٹا قد کہتے ہیں، چھوٹا قد جو ہے نا وہ ایک مضمون میں نے پڑھا ہے. بہرحال یہ اس کی شکل ہوگی. اور
جب وہ نکلے گا نا، جب اس کا خروج ہوگا، جیسے کہ یہود اس کا انتظار کریں کہ ہمارا مسیحا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کوئی شہر بھی محفوظ نہیں رہے گا، ہر جگہ وہ جائے گا اور تیزی سے سفر کرے گا۔ اس کا جو پہلا دن ہے نا سال کے برابر، سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اسی میں تیز سے ہر جگہ سفر کرے گا، جو حدیث کے الفاظ ہیں، اور ہر جگہ تباہی پھیرے گا۔ دوسرا پھر مہینہ اور تیسرا ہفتے کے حساب سے ہفتے کا۔ تو بہرحال یہ اصفہان کا جو ایک گاؤں ہے یہودیہ، وہاں سے نمودار ہوگا، پھر یہ پورا سفر کرے گا اس حالت میں کہ پھر مہدی رضی اللہ عنہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ جیسے ایک ظالم حکومت آتی ہے، لوگوں پہ ظلم ڈھاتی ہے، تو لوگ پریشان ہو کے کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمارا مسیحا بنے، ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے۔ تو ایسے لوگ، جیسے میں نے پچھلے جو گزشتہ جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ وہاں پہ نیک کتب ابدال، نیک لوگ، علماء، علم والے امام مہدی کو ڈھونڈیں گے، پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پھر آگے یہ لمبا سلسلہ، لمبی بات ہے۔ تو میں اتنی گزارش کر رہا تھا کہ دجالی حکومت کی بنیاد کب پڑی؟ 1924 میں جب سلطنت عثمانیہ کو گرایا گیا، اس وقت اس کی بنیاد پڑی ہے۔ 1288 عیسوی میں جو سلطنت قائم ہوئی تھی، اور 1924 میں جس کو انہوں نے سازشیں مختلف، تو یہ جو دجالی قوتیں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مکر و فریب سے سازشیں کر کر کے، سازشوں کے جال بچھا کے مسلمان حکمرانوں کو اس میں پھنساتے ہیں۔ جیسے جانوروں کو نہیں پھنساتے، جال لگا کے بٹیر کو پھنساتے ہیں جانوروں کو، ان کو پتہ نہیں ہوتا، آگے کھانا پڑا ہوتا ہے، ان کا شکار وہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو مختلف قسم کی عیاشیوں کا سامان دے کر، اور حسن کی جو ہے نا وہ پریاں ان کے سامنے لا کر، خوبصورت لڑکیاں لا کر دانہ ڈالا ہے ان کو، اور وہ سارے کے سارے اسی جال میں پھنسے ہیں اکثر، کیونکہ انہوں نے ایک مقصد ہے، ان کا ایک ٹارگٹ ہے، اسے پورا کرنا ہے انہوں نے۔ تو اس کے لیے پورے انہوں نے جال پھیلائے، اور تیزی سے مسلمان حکمران اس میں پھنستے گئے، وہ دانہ ڈالتے گئے اور جال میں پھنستے گئے، دانہ ڈالتے گئے، کبھی کسی چیز کا دانہ، کبھی پیسوں کا دانہ، کبھی کسی چیز کا دانہ، کبھی جو ہے نا حسن کا دانہ، کبھی کیا، مختلف جگہوں پہ دانے ڈالتے گئے اور یہ پھنستے گئے۔ وہیں سے 1924 سے بنیاد پڑی۔ اب تو بس اس کا عنقریب ہی ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آئے گا تو باطل مٹ کے رہے گا، باطل کا مٹنا طے ہے۔ کوئی ظلم کتنا ہی عرصہ نہ چلے، کتنا ہی عرصہ کیوں نہ چلے، وہ ظلم ختم ہو کے رہتا ہے ایک دن۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں احادیث میں ہیں، اور وہ بھی تواتر سے جو حدیث آ رہی ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول نے بار بار حدیثوں میں آتا ہے، بلکہ پہلے انبیاء کے بارے میں بھی اللہ کے نبی جو ہیں، انہوں نے جو احادیث میں جو بار بار اس کا تذکرہ کیا، تو وہ تفصیل سے آیا صحابہ کرام کے ذریعے سے کہ اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جو سورۃ کاف کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو بھی پناہ میں رکھے گا، جو ویسے دعائیں مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی پناہ میں رکھے گا۔ تو اب بھی موجودہ صورت جو میں اب اس کا خلاصہ کیے نکلا، جو ساری باتیں ہو گئیں احادیث کی روشنی میں، کہ ہم اس وقت دجالی قوتوں کے دجل سے بچیں۔ ان کے جو پھیلائے ہوئے جال ہیں، ان کو علماء سے پوچھ کر کہ بھائی کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ جو فتنہ ہوتا ہے نا، وہ شروع میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے، بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اینڈ اس کا بڑا عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء کے ساتھ جڑ کے، جو جید علماء ہیں، جس پر بھی آپ متفق ہیں، ان کے ساتھ جڑیں، ان سے پوچھتے رہیں۔ اور سب سے جو موٹی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا راستہ دیا ہے، عظیم الشان راستہ ہے، ایمان و یقین کا راستہ، اس میں انسان وقت لگائے، چلہ ہو، 4 مہینے ہو، جتنا وقت لگ سکے۔ اور بزرگ ہیں ہمارے، صوفیاء کرام ہیں، اور جو ہیں بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جیسے کہتے ہیں اپنا خاص قرب اور معرفت دیا، ان لوگوں کے ساتھ بندہ جڑے، علماء کے ساتھ جڑے۔ اس لیے اگر بالکل سوشل میڈیا سے آپ دین سیکھنا چاہیں گے، بھئی ہم بالکل اس سے سیکھیں، بہت مشکل ہے۔ کئی دوست مجھے ملے، تو ایک ہمارا دوست ہے، تو وہ بیچارہ ہر وقت الجھن کا شکار ہوتا ہے، سوال ایک ادھورا کر کے اس کا جواب پورا نہیں سنتا، پھر دوسرا سوال کر کے اس کا جواب پورا نہیں سنتا، تیسرا۔ تو میں نے جو اس کی الجھی ہوئی طبیعت دیکھی، تو میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، تم
فیس بک سے دین سیکھ رہے ہو، یوٹیوب زیادہ دیکھتے ہو؟ ہاں کہتے ہیں میں فلاں کا سن رہا تھا، فلاں کا. میں نے کہا یہ اچار تو بننا ہے. پھر ایک مسلک والے کی بات سنی، پھر دوسرے کی سنی، پھر تیسرے کی سنی، پھر ویسے بھی اختلاف. تو میں نے کہا بھائی جان اگر آپ دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی ایک مولانا صاحب جس پہ آپ کو، ان سے آپ پوچھیں نا. اس میں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے شارٹ کلپ ہوتا ہے، اس میں بات پوری ہوتی نہیں ہے، کوئی سمجھتا نہیں ہے. تو جب آپ کی مسجد میں اللہ نے علماء دیے ہوئے ہیں، آپ ان سے ملیں، ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں. اس میں تو بات کبھی کبھی ادھوری بھی رہ جاتی ہے، کبھی سمجھ ہی نہیں آتی. تو اس لیے الجھن کا شکار ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ، ایک تو جو پہلی بات ہے نا، جو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تاریخ کی جو صحیح مستند کتابیں ہیں علماء سے پوچھ کے خود پڑھیں. خود مطالعہ اور چیز ہوتی ہے، اور اس میں دیکھ کر ایک نہیں انسان نہ ایسا بھی ہوتا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا، آدھا تیتر آدھا بٹیر. تو اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں آپ حضرات سے، آپ سب سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ علماء کرام سے جڑ کے انہی سے دین سیکھیں، ان سے پوچھیں جو جید علماء ہیں. کیونکہ ہر کسی کی سنیں گے، ہر کس سے، تو پھر انسان الجھن کا شکار کہ میں کس پہ چلوں کس پہ نہ چلوں، کیا کروں. رہی بات دجالی قوتوں کی، دجالی سازشوں کی، تو اس سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے. اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے موجودہ علماء کو دیا ہے، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خیر دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اذان